اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قبل ہمارا موضوع تھا ایام عزائے فاطمیہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ آج ہمارا موضوع ہے ہماری شادیاں اور حجاب۔ ہماری شادیوں میں حجاب اصلاً پوری طریقے سے غائب ہو چکا ہے، یعنی جب مولانا نکاح کے وقت آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے لڑکی سے اجازت چاہیے، تو عورتوں میں ایک صدا گونجتی ہے کہ اپنے اپنے سروں پہ دوپٹہ ڈالو، مولانا آ رہے ہیں۔ آئے دیکھیں کیا یہ حجاب جو ہماری شادیوں سے غائب ہوا ہے اور ہمارے معاشرے سے غائب ہوا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک والنساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن ولا یزین وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے پیغمبر، آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے چادر کو اپنے اوپر ڈالے رکھیں، کہ یہ طریقہ ان کی شناخت یا شرافت سے قریب تر ہے، اور اس طرح ان کو اذیت نہ دی جائے گی، اور خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ واللہ، میں خدا کی قسم اور اہل بیت علیہ السلام کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ کہیں نہیں ہے اور نہ کہیں وارد ہوا ہے کہ جب شادیاں ہوں تو بے حجاب ہو جائیں۔ یہ کہاں کا فیشن ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے، اگر آپ اپنے آپ کو مومن کی عورتیں نہیں سمجھتی، اجازت ہے کہ آپ بے حجاب رہیں۔ اللہ نے مومن کی عورتوں سے حجاب کرنے کا، اگر آپ اللہ کو مانتی ہیں اور شہزادی کونین کو اپنی زندگی کا نمونہ عمل مانتی ہیں، تو چاہیے حجاب کریں۔ اللہ، ایک سخت جملہ میں عرض کروں کہ یہ رونا اہل بیت علیہ السلام کی مظلومی میں پہ، جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی مظلومی پہ، جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کی مظلومی پہ کہ ہائے ان کا پردہ چھن گیا، صرف دکھاوا کر کے نہ روئیں۔ روئیں تو اس چیز کو اپنے نمونہ عمل بنائیں۔ آج جو ہماری مائیں بہنیں، جملہ سخت ہے مگر کہنا ہے کہ آج جو ہماری مائیں بہنیں غریہ کرتی ہیں کہ ہائے جناب زینب کا پردہ صلوات اللہ علیہ کا پردہ ہے، جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کا پردہ، یہ کہہ دینا کہ چھن گیا، یہ ایک ظلم ہے۔ مگر آپ جو اپنے اوپر کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نہ تو معاذاللہ آپ کے یہاں کوئی یزید ہے، نہ تو معاذاللہ آپ کے یہاں کوئی شمر ہے، پھر بھی آپ نے اپنے پردے کو اتار رکھا ہے۔ کوشش کریں کہ جس کو پرسہ دیتی ہیں کم سے کم اسے اذیت نہ دیں۔ معصومین نے کہا ہے ہمارے لیے زینت کا شرف بنو، ذلت کا شرف نہ بنو۔ آج ہمارے یہاں شادیوں سے پردہ اتر چکا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ رجوع کریں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان عورتوں سے کہہ دو کہ پردہ کریں، مگر کس کس سے پردہ کرنا ہے، کہاں کہاں پردہ کرنا ہے، وہ ہر چیز اس نے بیان کی۔ اور اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، یقین جانے وہ خدا جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اس نے کہا ہے وہ بخشے گا، مگر آپ جانے کہ کیا آپ کا عقیدہ یہ قبول کرتا ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو اذیت دیں؟ شادیوں میں ناچ گانے آپ چاہتے ہیں؟ عزا خانوں میں جاتے ہیں آپ، شادیوں کے کارڈ رکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام شرکت کریں، حتماً شرکت کریں گے، مگر ان شادیوں میں جہاں ناچ گانے، ہرگز اہل بیت علیہ السلام ان شادیوں میں شرکت نہیں کریں گے۔ صرف ناچ گانا نہیں، فضول خرچی بھی، وہ شادیاں جس میں بے پردگی ہے، ہرگز ایسی شادیوں میں بھی اہل بیت علیہ السلام شرکت نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہال میں پردہ کر، صرف ہال میں بے پردگی ہو۔ شروع سے ہر رسم جو آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ ہلدی کی ہو، چاہے مہندی کی ہو، چاہے مانجا ہو، جہاں بے پردگی ہے اہل بیت علیہ السلام ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کریں گے۔ اور یقین جانیں یہ بے پردگی باعث بنتی ہے کہ بعد میں دلہن اور دولہا کو اذیت ہوتی ہے شادی کے بعد۔ کیوں؟ جہاں آپ لکھتے ہیں کہ only 1% شادی میں جب آپ کارڈ دیتے ہیں only 1% لکھتے ہیں،
تو وہاں آپ لکھا کریں شادیوں کے کارڈ پر کہ حجاب از کمپلسری، واجب ہے، وداؤٹ حجاب نو انٹری۔ آپ شادیوں کے کارڈ پر لکھیں، اپنے معاشرے میں تبدیلی لائیں اور دیکھیں کہ کیا آپ سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ امیدوار ہوں کہ آپ حدیث معصومین اور اس آیت کی روشنی میں حجاب کریں گے اور اپنی شادیوں کو پاک و منزہ بنائیں کہ بابرکت ہو اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شرکت کریں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔